अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मेहमान है इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब आपका। सप्लाई लाइन बंद होने जा रही है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आज की मेन डेवलपमेंट, एक और ड्रोन हमला। इस दफा हंगू में ड्रोन हमला हुआ। इससे पहले कबाली इलाकों में होते थे। ये पहला मौका कि आपके जहां पे आपका दायरा इख्तियार है हुकूमत का, वहां पे हुआ। कुछ बदला है इस ड्रोन हमले से? वैसे दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अमरीकनों को कोई फिक्र नहीं है कि जितनी मर्जी हम मजम्मतें करें, गवर्नमेंट जो मर्जी कहे। हकीमुल्लाह को मारना नहीं था, पाकिस्तान के पीस प्रोसेस को ड्रोन करना था। यानी सारी पार्टीज इलेक्टेड, जितनी भी पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदे थे, उनके लीडर्स ने फैसला किया कि बात डायलॉग से मसला हल करना। 9 साल की जंग से मसला नहीं हल हुआ। फौज भी उस मीटिंग में थी, एपीसी में। आईएसआई के हेड भी थे, आर्मी चीफ भी थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। मुत्तफिका फैसला हुआ सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का। और मैंने वहां पूछा नवाज शरीफ से कि आप अगर डायलॉग के बीच में अगर ड्रोन अटैक होता तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने तब भी कहा कि मैं अभी अमेरिका जा रहा हूं, सख्त हम इनसे बात करेंगे कि ड्रोन्स नहीं करना, और हम यूएन में भी जाने के लिए तैयार हैं। वो हो गया। तो उन्होंने सीधा उस टाइम पे ड्रोन अटैक किया टॉक से पहले। उससे हुआ क्या है? उससे वो कामयाब हो गए हैं कि इस मुल्क में अमन खत्म करने में, और मुसलसल यहाँ लड़ाई चलती रहे। क्योंकि अब उन्हीं के हमायती जो है अमरीकनों के, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में लड़ाई हो, और अभी 50,000 खून नहीं हुआ। मैं इनको ड्रैकुला कहता हूं। यहां पाकिस्तान में ड्रैकुलास बैठे हुए हैं। वो ड्रैकुला था जब तक वो खून चूसता नहीं था तो उसके जिस्म में जान नहीं आती थी। ये पाकिस्तानी ड्रैकुला है। अभी 50,000 जाने कम है इनके लिए। अभी ये चाहते हैं कि और लड़ाई होती रहे। तो वो अमेरिका भी वही चाहता है। एक सवाल, क्या गारंटी थी कि अगर मुज़ाकरात होते तो पीस आ जाने थे? क्या गारंटी? किसी टॉक्स के अंदर कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आप डायलॉग करते ही दुश्मनों से हैं। अब हिंदुस्तान से हमने कितनी डायलॉग्स किए, आप जरा मुझे बताएं ना। 65 साल हो गए हैं, 48 से डायलॉग शुरू हुए हैं। तो अब अगर ये कहना कि जी वो एक मीडिया ग्रुप अमन की आशा की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो जो 70,000 कश्मीरी मारे गए हैं, या नरेंद्र मोदी जिसने गुजरात पे कश्मीर मारे हैं, उनका हमायती हो गया। यानी कि वो जालिमों के हमायती हो गया कि डायलॉग बात करें। ये हम जब बात करते हैं, अच्छा जी आपने तो वो हकीमुल्लाह ने इतने मारे हो, फजलुल्लाह ने इतने मारे। डायलॉग तो होता ही दुश्मनों से। लेकिन अगर पाकिस्तान 9 साल हंगू पे रहे सर, पहले मैं 9 साल, हंगू का मैसेज क्या है आपको? ये जो हुआ है हंगू के अंदर, इसमें जो मुझे खौफ था वो मेरे सामने आ गया कि लग ये रहा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत भी फिर वही दोगली गेम खेल रही है। नवाज शरीफ ने, आप इनके इलेक्शन से पहले आप देख लें इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, एक टीवी प्रोग्राम पे इन्होंने 9 मई को कहा कि मैं अमेरिका से इतनी सख्त ज़बान में बात करूंगा कि वो ड्रोन अटैक होंगे नहीं। मैंने कहा था ना, मैं तो आखिर में मैं कहूँगा हम पहले बात करेंगे, हम पहले सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और फिर हम गिरा देंगे आखिरी रिजॉर्ट पे। तो उन्होंने पूछा कि आप गिरा देंगे ड्रोन? उन्होंने कहा मैं इतनी सख्त ज़बान में बात करूंगा कि गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका में जो हुआ वो आप सबके सामने है। तो अब लग ऐसे रहा है कि ये भी पिछली हुकूमतों की तरह अमेरिकनों को कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को कुछ कह रहे हैं। दोगली पॉलिसी लग रही है, क्योंकि नहीं तो अमेरिकनों ने कभी ये नहीं करना। लेकिन हंगू में आना, मैं यही कह रहा हूं ये अमेरिकन स्टेटमेंट है कि आप हमें कबायली इलाकों से रोक रहे हैं, हम तो आपके सेटल्ड एरिया में भी हिट करने। नहीं तो इसका एक और भी मतलब है इसके कि क्या पहले प्राइम मिनिस्टर का अभी तक कोई रिएक्शन मैंने नहीं सुना। क्या इसका मतलब कि हमारी फौज चले जी, वो कह रहे थे कि उन्होंने बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं जो एरियाज है, लेकिन हंगू तो एक पाकिस्तान का हिस्सा है। तो किधर गई हमारी फौज, और किधर गई हमारी एयरफोर्स, और किधर गया हमारा रेडार सिस्टम? क्या इनका काम पाकिस्तानियों को बचाना नहीं था? पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान हो, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हुकूमत की है। आर्टिकल 4 आइन का कहता है कि पाकिस्तानियों या जो भी पाकिस्तान की सॉइल पे हो, उसकी जान और माल की हिफाजत करना पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो किसकी जिम्मेदारी थी? फौज की जिम्मेदारी है, हुकूमत की है। हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन फौज को कम से कम
فوج کو تو پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ریڈار میں تو یہ ڈرون پھرتے ہیں نا، ان کو تو امریکن بار بار کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے پوچھ کے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں۔ سر یہ جو لوگ ہنگو میں مرے ان کا تعلق بھی حقانی نیٹ ورک سے ہے، حقانی جلال الدین حقانی کے بیٹے کو بھی اسلام آباد میں مار دیا، آپ کو کوئی اسکیم نظر آتی ہے سر؟ اس پہ تو کلیئر ہے کہ یہ افغان طالبان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن یہاں تو 4 بچے مارے گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو 4 بچے مارے گئے ہیں، یہ سوچو کہ کسی اور ملک میں ایسے ہوتا کتنا شور مچنا تھا۔ کوئی بے حسی ہے، 4 بچے تو نہیں امریکہ کے دشمن نا، آپ جو بھی کہہ لیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ جس طرح طالبان نے ملالہ کو مارا، ساری کیوں لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ 14 سال کی بچی کو آپ نے اس کو گولی مار دی؟ تو اسی طرح کیا یہ جو بچے ہیں، ان جو بھی آپ کہہ لیں، یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہو؟ اور امریکہ اپنی پبلک کو کہتا ہے کہ ہم صرف دہشت گردوں کو مارتے ہیں، اب یہ 4 بچے بھی دہشت گرد تھے۔ انفارچونیٹلی ہم یہ بات پتہ نہیں کیوں فورمز پہ اٹھا نہیں پا رہے اب تک۔ سرتاج عزیز صاحب کے بیان کا پھر کیا بنا، جنہوں نے کہا تھا کہ جب تک مذاکرات ہوں گے تب تک امریکہ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوگا؟ امریکن نے صاف واضح کر دیا کہ وہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے پبلک اوپینین کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کی یونانیمس ریزولوشن تھی پچھلی پارلیمنٹ کی، کوئی ڈرون حملے، اگر ڈرون حملے ہوئے ہم نیٹو سپلائی بلاک کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کی رولنگ ہے کہ ڈرون حملے وار کرائمز ہیں اور پاکستان کو UN بھی جانا چاہیے اور سپلائی لائن بھی روکنی چاہیے۔ ان کو سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور یہ جو سرتاج عزیز کا بیان ہے وہ جی کہ امریکہ نے ہمیں ایشورنس دی ہے، تو وہ تو ایشورنس تو ٹرائبل ایریا چھوڑو، یہ تو KPK کے اندر اٹیک کیا ہے۔ That changes a lot by the way۔ اب آپ کی حکومت ہے اور آپ سپلائی لائن تو اس لیے روکنے جا رہے تھے اور آپ کہتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ قبائلی علاقہ فیڈرل اختیار میں ہے۔ اب یہ KPK کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، تو اب تو ڈائریکٹ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ بالکل، پرویز خٹک کی ان کی بیوی کی والدہ بیمار ہیں، سخت بیمار تھی تو وہ لاہور تھے، وہ اب آج ہی رات پہنچ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ کیبنٹ میٹنگ ہوگی، کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس کے اوپر KPK کی، لیکن ہم تو خیر اب سیٹرڈے کو جو ہمارا احتجاج ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ ہم نے واضح پہلے تو ہمارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکنا تھا نیٹو سپلائیز، اور وہ تو خیر روکیں گے، لیکن اب یہ جو KPK کے اندر ہوا ہے، میرے خیال میں ان کی کیبنٹ میٹنگ ہوگی اور اس میں دیکھتے ہیں KPK کی گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن آپ کو سینس کیا مل رہی ہے؟ ظاہر آپ کے اپنے لوگ بیٹھے پارٹی کے، کہ کیا حکومت بھی آپ کی پارٹی کے ساتھ اس میں شامل ہو جائے گی؟ حکومت KPK کی گورنمنٹ آپ کی پارٹی کے اس فیصلے میں شامل ہو جائے گی کہ ہم بھی نیٹو سپلائی لائن روکیں گے؟ دیکھیں جی، KPK کے اندر جو بھی اب یہ جو لوگ جن کو مارا ہے، بچے بھی، اب اس کا KPK گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنی، تو وہ کیا سٹیپس اٹھائیں گے، کیا ڈیمانڈ کریں گے امریکنوں سے؟ اور وہ جب تک اگر وہ ڈیمانڈز پوری نہ ہو تو کیا وہ جسٹیفائڈ ہیں کہ سرکاری طور پہ ان کی سپلائی لائن روکنے کی؟ لیکن کاشف اس سے بڑی بات تو ایک اور ہے، پرائم منسٹر کدھر ہے اس ملک کا؟ پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کا؟ یہ کیا یعنی کیا گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ نواز شریف ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا کریں؟ آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا؟ میں پہلے وزیر اعظم ہوں، میں سب سے پہلے میری پرائیورٹی ہوتی میں خود لیڈ کرتا ڈائلاگ، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان کا امن لانا ہے۔ اگر امن نہیں ہے کاشف، یہ دنیا کے چکر مارکو پولو بن کے لگانے کا کیا فائدہ؟ کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں؟ سرمایہ کاری تو تب ہوگی جب ملک میں امن آئے گا۔ جس ملک کے اندر کراچی سے سنتے ہیں ہم خبریں کہ فلان اتنے 8-10 ادھر مار گئے، بلوچستان میں مار گئے، قبائلی میں، کہ وہ کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ تو کیا فائدہ دنیا کے؟ سب سے پہلی پرائیورٹی تو ملک میں امن لے کے آؤ۔ تو آپ مذاکرات کو تو لیڈ کرتے ہیں خان صاحب اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، امریکہ کو کیا کرتے ہیں اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں؟ میرے خاص خیال کریں آپ نے APC اناؤنس کی ہوتی ہے، APC نے کہا ہوتا مذاکرات کریں، آپ کہتے ہیں جب مذاکرات کریں گے، اور وہ ڈرون مار دیتا۔ میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ گورنمنٹ بالکل کسی طرح ایکسیپٹ نہیں کرے گی اپنی ساورنٹی کی وائلیشن، ہیومن رائٹس کی وائلیشن، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یہ جو ڈرونز کر رہے ہیں، میرے خیال میں امریکہ کبھی نہ کرے۔ اور نواز شریف نے جو وہاں
पर्चियों पे पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो बातें की, और जो व्हाइट हाउस का वो जो आप वेबसाइट पे भी चले जाएं, जो वो उनका जॉइंट स्टेटमेंट आई, उसमें तो ड्रोन्स का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये नवाज शरीफ, क्या अगर मैं होता, अगर अमेरिका में जाता भी, मुल्क में मेरे आग लगी हुई है, तो मैं तो सिर्फ एक चीज के लिए कहता कि जब तक हमारा डायलॉग हो रहा है कम से कम तब तक ड्रोन अटैक ना करो। उसके बाद जायज है नहीं, अगर वो किसी मकसद के लिए जाते हैं ना। मैंने नवाज शरीफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि डायलॉग के दौरान ड्रोन अटैक हो गया, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम यूएन में भी जाएंगे, ये भी करेंगे, और वहां मैं अमेरिका भी बात करूंगा। लेकिन क्या हुआ इसका? लेकिन खान साहब, अगर मुज़ाकरात ना हो रहे हो तो ड्रोन जायज है? क्या मतलब? आपने कहा ना कि मैं कहता कम से कम जब तक मुज़ाकरात है तब तक ड्रोन ना करें। ड्रोन तो जायज ही नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात तो इतनी देर के बाद मौका मिला था अमन का, आगे क्या होता है वो अल्लाह जाने। मुज़ाकरात के दौरान बहुत नाजायज है, लेकिन अदरवाइज नाजायज है। ये है ही नाजायज, लेकिन मजाक, इसका मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान की जो कलेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज की सारी लीडरशिप ने जो फैसला किया, उन्होंने उसको ड्रोन कर दिया। यानी मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या, किस तरह हमें देखते हैं। मैं काशिफ देखें ऐसे ही देखते हैं सैटरडे जो वो मैं एक ब्रेक के बाद में आपसे इसके ऊपर पूछता हूँ। हमें माफी चाहता हूँ, ऐसे ही देखते हैं कि जितना हम एहतजाज करते हैं वो उतना ही हमारे साथ ये ड्रोन में उसकी वजह है, ऊपर उन्हें पता है कि नूरा कुश्ती ऊपर हो रही है। आपको पता है पिछले प्राइम मिनिस्टर का विकीलीक्स में आया है कि अमेरिकनों को कहता है कि आप ड्रोन मारते जाए। प्रेसिडेंट का भी आया कि आप अपने जो करना करें, हम यहां मजम्मत करते रहेंगे कि उसकी फिक्र ना करना। ये जो दोगलापन है, ये हुकूमत भी यही कर रही है। मैं आपको ओपन हेयरिंग, सेनेट की हेयरिंग की, आप 4 साल पहले उसकी मैं आपको पूरी ट्रांसक्रिप्ट दिखा देता हूं कि उनके डायन फाइनस्टाइन थी या उनका कार्ल लेवन, सेनेटर कार्ल लेवन एडमिरल मलन से पूछता है कि आप क्यों ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है। ये ओपन हेयरिंग में वो आगे से कहता है मलन क्या हम इनकी इजाजत से करते हैं। तो वो क्या कहता है आगे से कार्ल लेवन, वो ये कहता है कि क्यों इतनी दोगली है पाकिस्तानी हुकूमत, क्यों इतनी अपने लोगों से सच बोलती, तो वो क्यों ना हमें हकारत से देखें जब हमारे खुद हुक्मरान हमारे से झूठ बोलते हैं। एक ब्रेक के बाद खान साहब, जो सप्लाई लाइन बंद होगी उसका जरा हमें, 1 दिन के लिए है, 10 दिन के लिए है, उसका प्लान ए है, प्लान बी क्या है उसके बाद, अगर वो नहीं रुकता फिर भी क्या करेंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप कितने दिन के लिए बंद करने जा रहे हैं सप्लाई लाइन? हम तो सप्लाई लाइन पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं जाने देंगे, गिरवाना नहीं चाहते अपनी है। तो लोग कह रहे हैं आप अपनी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, आपसे गवर्नेंस नहीं हो रही है, तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है। आप छोटे होंगे, आप मुझे क्रिकेट के जमाने से जानते होंगे, कभी खौफ से या डर के मैदान छोड़ के भागा हूं आज तक। वेलकम बैक नाज़िर। खान साहब, कितने दिन के लिए सप्लाई लाइन बंद करने लगे? काशिफ, मैं पाकिस्तानी कौम के लिए कह रहा हूं कि ये एक वक्त आ जाता है, कौम फैसला करती है कि हमने किस तरह रहना है, एक आज़ाद कौम की तरह रहना है या इसी तरह की जिल्लत की गुलामी करनी है। ये कौम ने फैसला करना है। क्योंकि ये जो आपने बात की ना, एक तो उन्होंने हमारे पीस डायलॉग को ड्रोन किया, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसले को, इलेक्टेड लोगों के नुमाइंदे, पाकिस्तानी अवाम के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया। अब दूसरा, पाकिस्तान के अंदर यानी ट्राइबल एरिया का, तो चलो कहते जी वो कबायली इलाका है, ये तो इन्होंने पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अटैक किया। अब जो एक मैं सिर्फ क्लियर कर दूं काशिफ कि अब क्या हमने उसी तरह जिस तरह असेंबली जॉइंट रेजोल्यूशन पास करती है यूनानिमस, कोई ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे, उसी दिन रात को हो जाता है और वो चुप करके बैठे रहते हैं, क्या अब हमने चुप करके बैठे रहना है या इस कौम ने एक होकर कहना है कि ये हमें मंजूर नहीं है? हमें आप जितने भी पैसे दे रहे हैं, जो हमें नहीं पता कितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम गरीब हो रही है। ये जो भी इनकी एड आ रही है, तुम आप लोगों से जरा पूछें ना। रहमान साहब तो वो $500 मिलियन का फिगर कोट कर रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे कह रहे हैं, वो $500 मिलियन मेरे ख्याल में एमएमए की हुकूमत के दौरान आए होंगे, क्योंकि हमारे वक्त तो नहीं आए। लेकिन क्या इसका मतलब, अगर कोई उनके प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं केपी के, वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हो गए, हमारे दौर पे नहीं आए, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम प्रोटेस्ट भी ना करें? यानी हम, मुझे ये बताएं, फजल रहमान से मैं ये बात पूछता हूं, बरतानिया जब इराक वॉर के अंदर जाने लगा, इराक जंग के अंदर जाने लगा, तो 20 लाख लोग सड़कों पर निकले कि ये नाजायज जंग है। तो क्या मतलब, वो इसका मतलब कि अमेरिका से कुटी कर देते? अमेरिका की जंग,
یعنی احتجاج یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. جہاد کا مطلب ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا. ان میں جہاد کا زیادہ کانسیپٹ ہے. وہاں اتنی سی وہاں مارگریٹ تھیچر نے ٹیکس لگا دیے, تھوڑی مہنگائی کی, لوگ سڑکوں پہ آگے کہ ناجائز ٹیکس ہے. مجھے تو یاد یعنی ہے وہ لوگ غلط چیز کے خلاف بولتے تو ہیں, یا ہم بھیڑوں کی طرح ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے ہیں, نہیں جی انہوں نے ہمیں ایڈ دی تھی اس لیے وہ ہمارے بچے مار دے, آج جس کو مرضی آ کے مار دے. مجھے یاد ہے سر, برٹش ہائی کمشنر نے ایک دفعہ ایک سیمینار پہ کہا تھا کہ the only million marches I saw were in UK and America. ہم یہاں پہ بڑے نعرے مارے تھے جی ہم ملین مارچ کریں گے, وہاں پہ ہمارے پاس 5000 بندہ نہیں نکلتا بھائی. اور میں نے کتنی دفعہ کوشش کی, یہی میں نے کتنی دفعہ کوشش کی لوگوں کو نکالنے کی, جب عراق وار ہوئی اور یہ جو ڈرون اٹیک شروع ہوئے, میں نے آپ ذرا دیکھیں ہم نے میں حیران ہوتا تھا, لوگ نکلتے نہیں تھے. تو میں سوچتا تھا, خیر بعد میں تو پبلک نکلی, آپ نے دیکھا یہ طریقے, لیکن میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں لوگ, اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کاشف, اگر برطانیہ میں لوگوں کو اصل پتہ چل جائے کہ ڈرون اٹیکس میں کتنے بے قصور لوگ مارے گئے ہیں, جو پشاور ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کے پولیٹیکل ایجنٹ نے پریشر کے اندر بتایا چیف جسٹس دوست محمد کو کہ 1500 تقریباً بے قصور شہری مارے گئے ہیں 5 سالوں میں. تو اگر وہاں یہ پتہ چل جائے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زیادہ لوگ سڑکوں پہ نکلے یہاں سے. درست فرمایا. خان صاحب ایک سوال مائنڈ نہیں کیجیے گا اس سوال پوچھنے کا, لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, ایک کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے پیس پروسیس کو ڈرون کر دیا. اگر فرض کریں خدا نخواستہ ایک دھماکہ ہو اور آپ کو ٹارگٹ کیا جائے اس دھماکے میں, آپ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد بھی ڈرون مذاکرات چلنے چاہیے طالبان کے ساتھ, یا بس ختم کر دینے چاہیے؟ دیکھیے کاشف, 2 ہی طریقے ہیں امن کے. قوم امن چاہ رہی ہے, سب سے زیادہ ہمیں ووٹ لوگوں نے دیا, ہم نے کہا امن اور ڈائلاگ کے تھرو ہمیں ووٹ اس لیے ملا. ہم ہمیشہ لیکن مذاکرات چلنے چاہیے. سنتے لینا, ہم ہمیشہ ملٹری آپریشن کے خلاف تھے. اب 2 ہی طریقے ہیں نا امن لانے کے, 2 طریقے ہیں, یا ہم لڑتے جائیں آپریشنز کرتے جائیں, وہ نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے, اور یا پھر ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں. کئی جگہ آپ دیکھ لیں کہ کئی ملکوں کے اندر آخر میں اگر جنگ بھی ہوتی ہے نا تو آخر میں ڈائلاگ ہوتا ہے. ٹھیک. ابھی سری لنکا میں 20-30 سال کی لڑائی تھی, اب وہ جنگ جیت گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 بے قصور شہری مارے گئے ہیں اس جنگ کے اندر جو وہ جیتے ہیں جس کاز پہ. اب اس کا ایک اور ریپرکشن آنے والا ہے, ایک اور جنگ آنے والی ہے اگر انہوں نے اب ڈائلاگ بیٹھ کے مسئلہ حل نہ کیا. جنگ بھی جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی ڈائلاگ ہوتا ہے. سر ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بشیر بلور مار دیا پھر بھی مذاکرات کر رہے ہیں, بے نظیر بھٹو کو مار دیا پھر بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو گئے, 40-50 ہزار پاکستانی مر گئے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں گے. ادھر سے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم آپ سے لڑیں گے. کوئی تھوڑا سا اسٹیٹ کو اور آپ ہماری لیڈرشپ کو تھوڑا سا تو اسپائن دکھانی چاہیے ان کے. تو 9 سال سے اسپائن تو دکھا رہے ہیں, لیکن پھر مجھے یہ بتائیں 70,000 کشمیری مار دیے ہندوستان فوج نے, تو ان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیوں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ 2 اسٹیٹس اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے اندر فرق کرنا پڑے گا نا. وہ تو انڈین اسٹیٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ تو نان اسٹیٹ ایکٹر. آپ خود کہتے ہیں 10,000 کا گروہ ہے. لیکن کاشف, اسٹیٹ نان اسٹیٹ کی بات نہیں ہوتی, کمبیٹنٹس کی بات ہوتی ہے. دشمنوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے, 2 پارٹیز لڑ رہی ہیں, 9 سال سے اس ملک میں لڑائی. آپ کہنا 10,000 ہے تو 10,000 ہے, کیا یہ 9 سال سے 10,000 ہماری 1.5 لاکھ فوج کو انگیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سوچ لینا ذرا کہ 1.5 لاکھ پاکستان, 90 ارب روپیہ مہینے کا اس قوم کو نقصان ہو رہا ہے. یہ گورنمنٹ کی فگرز ہے. 90 ارب. تھوڑا کم از کم اسٹیٹ نظر تو آئے کہ ہماری اسٹیٹ بات کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم اب نہیں چھوڑیں گے, پورے پاکستان میں دھماکے کر دیں گے, اور ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں جی زیادتی ہو گئی, غلطی ہو گئی. مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں. میں نے تو کیونکہ میں نے جب ڈائلاگ کی بات کی, کوئی اسٹرکچرڈ ڈائلاگ ہو اور کوئی آفس ہو جدھر بیٹھ کے ہوتا, تو یہ سر ڈرون اٹیک نہ ہوتا. اگر یہ بنو میں آفس کے اندر باقاعدہ بیٹھ کے آفیشلی ان کے ریپرزینٹیٹیوز آتے تو شاید یہ نہ ہوتا. یہ کیونکہ پتہ نہیں کدھر ہوائی بات اور اخباروں میں ہو رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا بات ہے. دیکھو کاشف, میں صرف ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں. میں ایٹیٹیوڈ آپ کو بتا رہا ہوں. ایٹیٹیوڈ تو میں صرف اخباروں کے ذریعے بتا سکتا ہوں. ان کی جو آخری حکیم اللہ کی سٹیٹمنٹ آئی تھی, آپ ڈرون اٹیک بند کروا دیں ہم سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں, اور انکنڈیشنل ٹاکس, انکنڈیشنل. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شریعت نافذ کرنا, یہ اس کی جو سٹیٹمنٹ وہ یہ آئی تھی. اب میں اس لیے نہیں کہہ سکتا آگے کیونکہ میں بھی اخباروں کے ذریعے پڑھ رہا تھا. میں یعنی کبھی ایسے بھی ڈائلاگ ہوا کہ اخباروں میں اچھا جی گورنمنٹ نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. بھئی آپ کوئی جگہ کوئی اگر آپ نے فیصلہ کیا ٹاکس کا, پھر ٹھیک طرح ٹاکس کریں. ٹھیک.
जब आप वापस सप्लाई लाइन के मैं मुज़ाकरा से आपकी बात की ऊपर बात जरूर करूंगा, सिर्फ एक जिस चीज़ की वजह से लोग ये कह रहे हैं वो, और शायद मेरा भी ये, हम लोग बहुत से लोग मुज़ाकरात की हिमायत करें, लेकिन ये कि रियासत का नजर आना चाहिए कि रियासत है, लोगों को कॉन्फिडेंस भी दे कि इन केस अगर कुछ ना हुआ तो हम आपके साथ करें। एनीवे, कितने दिन के लिए बंद करने जा रहे हैं सप्लाई लाइन खान? काशिफ, हम तो इंशाल्लाह सैटरडे को अपना लायामल देंगे सबको, और हमारा तो अब प्रोग्राम है कि हम तो सप्लाई लाइन पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं जाने देंगे फॉरएवर, जब तक ड्रोन अटैक्स बंद ना करें। और अगर बंद ना हुए तो सप्लाई लाइन बंद, अब पख्तूनख्वा से बंद। कोई प्लान भी है इसके बाद इन केस अगर फिर भी ड्रोन होते हैं फिर क्या करेगा? नहीं, हम तो वही कर सकते हैं जो हम करें। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे बताएं, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? फेडरल गवर्नमेंट की मैनिफेस्टो देख लें, इनकी तकरीरें देख लें, पावर में आने से पहले इन्होंने वादे किए उन लोगों से, तो इनकी क्या जिम्मेदारी? हमारे नीचे तो फौज नहीं है। ठीक है, सो आपके पास जो इख्तियार है वो हम करेंगे, वो आप बंद करेंगे, आप खुद बैठे रहेंगे वहां पे? नहीं, हमारे कारकुन तीन रूट्स हैं, हम वो तीनों जो सप्लाई लाइन है तीनों जगह बंद कर देंगे। कितने, मतलब 50-100 कारकुन एक जगह खड़ा होगा वो बंद? इंशाल्लाह आपको तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जुनून पता ही है, वहां से हम नहीं जाने देंगे। आपको ये लग रहा है कि एक तरफ कारकुन और ये इनडेफिनेटली सप्लाई लाइन अब बंद हो गई, और उसके साथ शायद केपीके की गवर्नमेंट भी उनके साथ आ जाएगी इस हंगू हमले के बाद? हो सकता, अब मैं देखना, कल कैबिनेट मीटिंग करेंगे वो, क्योंकि ये इसमें इमरजेंसी ये हुआ है, इसके ऊपर मीटिंग करेंगे तो देखते हैं कि वो क्या फैसले पे आते हैं, क्योंकि केपीके की जिम्मेदारी है अपने लोगों को की जान और माल की हिफाजत करना। ये कोई और मुल्क इस तरह करके आपके मुल्क में आके ये नहीं कर सकता। खैर, कबायली इलाका भी पाकिस्तानी है, लेकिन केपी तो जिम्मेदारी आ जाती है केपीके की अपनी कैबिनेट के ऊपर। अगर कैबिनेट फैसला कर दे तो पार्टी और हुकूमत फिर दोनों मिल के सप्लाई लाइन को रोक देंगे, इसका रद्द-ए-अमल क्या नजर आ रहा है आपको? रद्द-ए-अमल ये आ रहा है कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, पहले तो इंशाल्लाह जलसा हमारा बड़ा होगा जिसमें एक, और हमारा जलसा यहां हो रहा होगा इंग्लैंड के अंदर, स्टॉप द वॉर कोलिशन एक है, वो बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, जिसमें तहरीक इंसाफ इंग्लैंड की भी शामिल है, तो वो भी इंग्लैंड में भी हो रहा होगा। असल में इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जाएगा इंटरनेशनली, सारी फॉरेन मीडिया होगा, और वहां फिर हम अपना मौकफ रखेंगे और फिर हम बताएंगे कि हम क्यों सप्लाई लाइन ब्लॉक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कर रहे हैं, देखिए ड्रोन अटैक्स का सारा, अभी आपने पता नहीं आज अखबार में पढ़ा या नहीं, हमारे फौजी मारे गए, 3-4 फौजी और 7-8 जख्मी। अब ये याद रखना, जो 7-8 जख्मी होते हैं इनमें से कई माजूर हो जाते हैं। 12-13 हजार हमारे फौजी माजूर हो चुके हैं। तो उन्होंने आगे से, जो तालिबान ने ये कहा कि हमने इसलिए किया है, हकीमुल्लाह का बदला लिया, तो मारते वो हैं, बदला पाकिस्तानी, मरता पाकिस्तानी दोनों। तालिबान को समझाए ना, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो तालिबान का नैरेटिव ये है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कंप्लिसिटी से ये ड्रोन अटैक्स होते हैं। और बाय द वे, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर जो आर्टिकल था वो भी यही कह रहा था, बॉब वुडवर्ड का जो, और वो जो मैं आपको कह रहा हूं एडमिरल मलन कह रहा है ओपन सेनेट की हियरिंग के अंदर। सर, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इनडेफिनेटली सप्लाई लाइन बंद हो गई, आपके कारकुन उन 3 रूट्स के ऊपर पैरा देंगे, बिल्कुल, और वो ट्रक नहीं गुजरने देंगे? नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका उसके बाद आपकी इमदाद रोक सकता है, और अगर रोक दे तो हमें कोई रोक दे, हम अपने लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे जो इमदाद रोक दे। कौन से कि खैबर मुझे पख्तूनख्वा क्या की बात पता, कर रहे हैं? देखिए मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं हमारे जो डोनर फंडेड है, हमें नहीं पता, लेकिन क्या इमदाद की वजह से हम अपने लोगों की जान और माल हिफाजत नहीं करेंगे? क्या लोगों की जानें ज्यादा अजीज हैं या ये डोनर फंडेड प्रोजेक्ट ज्यादा अजीज हैं? नहीं दोस्त फरमाया खान साहब आपने, लेकिन ये मरकजी हुकूमत अगर इसमें आपके साथ ना चली फिर क्या होगा? मैं तो फिर मरकजी हुकूमत से पूछूंगा, क्योंकि अब तक तो हम इनके साथ पूरी हमने हिमायत की है, बल्कि ऐसे लगा कि हम फ्रेंडली ऑपोजिशन है। हमने इसलिए कहा कि एक नई हुकूमत आई है, इनको पूरा मौका देना चाहिए। असेंबली में भी हम सॉफ्ट रहे हैं, महंगाई के समुद्रों में लोग डूब रहे हैं, बिजली के बिल किधर पहुंचा दिए हैं, हम फिर भी सॉफ्ट रहे हैं। हमने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त ये है अमन आना, और हुकूमत ने भी कहा हुआ अमन के लिए पूरी बैकिंग की, सब कुछ किया। लेकिन इनका जो अभी तक, नवाज शरीफ को जब फारिग होंगे वो दौरों से, तो सुना आजकल पाकिस्तान दौरा कर रहे हैं, तो कम से कम उनसे ही पूछे तो सही कि आप लीडर हैं, आप क्या कर रहे हैं इसका?
کیا کریں گے؟ وہی کر رہا ہوں جو پچھلے 8 سال سے باقی سارے کر رہے تھے، باقی بھی یہ کر رہے تھے تو ابھی یہی ہوگا، کیونکہ اگر باقیوں کے تو مکا تھی تو ہمیں پتہ ہے نا مکا ہوا تھا، ان کو تو ان کی تو ٹرانسکرپٹس آ گئی ہیں وکی لیکس کے اندر، امریکنوں کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے جو مرضی کرنا کریں، ہم مذمت کرتے رہیں گے، یعنی دوگلا پن. اس لیے تو وہ عزت دیکھیں کاشف گورنر راج لگ گیا تو کیا کریں گے خان صاحب؟ کاشف کیا وفاقی حکومت لگا سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کاشف میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں میں مغربی ذہنیت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں 18 سال کا جب میں گیا یونیورسٹی وہاں کی، پھر میں گرمیوں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا انگلش ٹیموں کے ساتھ، آسٹریلین ٹیموں. مغرب کی ذہنیت یاد رکھنا، جو جتنا آپ ان کی چمچا گیری کریں اتنی آپ کو وہ نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، جتنا آپ اپنی حق اور سیلف رسپیکٹ دکھائیں آپ کی عزت کرتے ہیں. یہ جو ہماری حکومتوں کا رویہ ہے نا، ان کے ساتھ اس طرح کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب میں کہنا نہیں چاہتا کہ زیادہ نواز شریف کی تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو وہ سین ہم نے دیکھا ہے واشنگٹن کے اندر اوباما کے ساتھ، کیا کوئی لیڈر لگا تھا؟ ایک ایوب خان کی پہلے تصویر آئی ہوئی تھی لنڈن جانسن کے ساتھ، لگ رہا تھا کہ ایکولز کھڑے ہوئے ہیں، کر کے ہاتھ جوڑ کے بیٹنگ کر رہے تھے. اب ایسے لگ رہے جیسے ہم ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جی ہم سر حاضری دینے آئے ہوئے ہیں. مجھے ان کی ذہنیت کا پتہ ہے. اچھا تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال آپ چاہتے ہیں گورنر راج لگے، آپ چاہتے ہیں حکومت جائے. آفتاب شیرپاؤ صاحب نے کہا آپ شہید ہونا چاہتے ہیں، آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے. یہ سب آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت چلی جائے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آج تک پاکستان کی پارٹی نے اپنے آپ کو جان کے کمزور کیا کرپشن کے اوپر کسی وزیروں کو نکال کے؟ یہ کبھی ہوا ہے آج تک پاکستان میں؟ مجھے بتائیں نا، ہوا ہے کبھی؟ ثبوت کے نکالا نا آپ نے ان لوگوں. ثبوت بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ان کی ریپوٹیشن ایسی تھی کہ وہاں سڑکیں لوگوں نے بند کر دی. ہم نے ایک ایس ایس پی کو چینج کیا مانسیرا میں، وہ ہم اور ہمارا کوئی بیچ میں تھا ہی نہیں، کیونکہ ہم پولیس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. نئے آئی جی آئی ناصر درانی نے ان کو پروموٹ کر کے اس پولیس آفیسر کو، افریدی بڑے زبردست آفیسر ہیں، ان کو انہوں نے ڈی آئی خان لے کے گئے کیونکہ وہاں زیادہ ہمیں پرابلمز ہوئے ہیں. مانسارے کے لوگوں نے سڑکیں بند کر دی. ہمیں حیران یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ جو وزیر تھے ان کے شیرپاؤ کی پارٹی سے، وہ اس وزیر کی وجہ سے انہوں نے سڑکیں بند کیا کہ وہ یہ بڑا ایماندار ایس پی تھا، تو یہ جو ایس پی ہے یہ اس کو غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا، اس نے اس کو ٹرانسفر کروایا. ہم پھنس گئے بیچ میں، ہماری سڑکیں، ہمارے کارکن ہمارے خلاف ہو گئے. یعنی یہ ریپوٹیشن ایک آدمی کی تھی. تو ہم نے کوشش پہلے اور میرے شیرپاؤ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے بہت اچھے تعلقات تھے. اب وہ پتہ نہیں کیا، اور میں نے ان کو کہا ٹیلی فون کر کے، میں نے کہا شروع میں بھی میں نے کہا ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں آپ کے وزیر. انہوں نے کہا وہ ریفارم ہو گئے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، انہوں نے جو بھی پرانی حرکتیں کی انہوں نے قسم کھائی اب نہیں کریں گے. لیکن ہمیں رپورٹس پہ رپورٹس آئی. میں نے وہ ایس ایس پی کو ملا، میں ڈی آئی خان گیا جب ہمارے سار گنڈا پور، جب وہ ان کو خودکش حملے میں مارا گیا تو میں ادھر گیا تو وہ ایس پی ادھر مل گیا مجھے، ایئرپورٹ پہ ملا. میں نے کہا یہ کیا ہوا تھا، یہ جو اتنا شور ہے؟ کہ ان کے پتر میں نے پوچھا ہے کہ یہ وزیر ہے، یہ تو ریفارم ہوئے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ ہر جو غلط کام ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے وہاں. ایس پی نے سن لیں پہلے بات کو ثبوت دے دیتے نہیں ثبوت تو آپ صرف یہ سوچ لیں کہ جب آپ کو ایس ایس پی کہہ رہا ہے اور جو اس کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ لوگ سڑکیں بند کر رہے ہیں وہ جا رہا ہے، وہ مجھے کہتا ہے عمران خان جو ہر غلط کام ہو سکتا ہے نا وہ کر رہا ہے وہاں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں جو کرپشن کے اگینسٹ لڑنے آیا ہوں اور میری اتنی پرانی جہاد ہے، میں اب کیا کروں؟ میں کیا یہ ٹالریٹ کرتا؟ ہم نے کہا اچھا جب ہم نے آفتاب شیرپاؤ صاحب کو نہیں کہا کہ یہ کم کریں؟ یہ میں نے جب پہلے کہا نا تو وہ ان کو تھوڑا غصہ آیا. پھر دوسرے وزیر کے اوپر ہمارے چیف منسٹر کے پاس آ گیا کہ ٹینڈر کے بغیر کو 20-30 کروڑ کا کانٹریکٹ دینے لگے تھے. انہوں نے وہ روک دیا، انہوں نے ان کی میٹنگ بوائے کاٹ کر دی، کیبنٹ کی میٹنگ. تو اس کی وجہ سے پھر اینڈ میں یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ اگر ہم نے یہ چلنے دیا ہم اپنے وزیروں کو کیسے روکیں گے. یعنی ایک دفعہ آپ ایکسیپٹ کر جائیں کہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کیبنٹ میں کوئی وزیر کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں یا وہ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کے بھی ٹھیک رہ جائیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ پیغام جائے گا اور اب ایک اور فائدہ ہو جائے گا اس سے کہ اب اپوزیشن ہمارے وزیروں کو بھی بڑی کلوز نگاہ سے دیکھے گی.
لیکن کوئی بھی وہ غلط کام نام چل رہے ہیں. میں نے اخباروں میں, مختلف اخباروں میں, مشرق اخبار جو کہ لوکل اخبار ہے وہاں کا سب سے بڑا, ایکسپریس میں نے نام پڑھے آپ کے وزراء کے جن پر کرپشن کیا. میں نے ایک جو چیز مجھے آئی ہے نا, میں نے ایک چیز انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. میں صبح اٹھتا ہوں, میرے ٹیکسٹ میسج آ جاتی ہے, یہ وزیروں نے یہ کچھ کرا, وہ پھر میں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں, ایک چیز کرتا ہوں. اور اب اس کے علاوہ ہمارا اب احتساب پورا سیل بننے لگا, جو بل فائنلی پاس ہو گیا. ہمارا اب احتساب ہوگا, وہ چیف منسٹر کے نیچے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف منسٹر اس کا جس طرح پرائم منسٹر کے نیچے نیب یہ بنی ہے, یہ تو نیب ہونے نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری جو نیب بن رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ 2-3 ہفتے کے اندر آپ دیکھ لیں گے پروسیس شروع ہو جائے گا, بل پاس ہو گیا ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے نیچے ہے, وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی, وہ ہمارے وزیروں کو بھی نہیں چھوڑے گی. نہیں چاہتے اپنی, لوگ کہہ رہے ہیں آپ اپنی حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, آپ سے گورننس نہیں ہو رہی ہے, تحریک انصاف ناکام ہو گئی ہے. آپ چھوٹے ہوں گے, آپ مجھے کرکٹ کے زمانے سے جانتے ہوں گے, کبھی خوف سے یا ڈر کے میدان چھوڑ کے بھاگا ہوں آج تک. یہ کبھی آپ نے, یعنی میرے اوپر آپ بڑی اور چیزیں سنتے ہو گے, سیدھا ہے, یہ ہے, وہ ہے, سر پھر ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ سنا کہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا آدمی ہوں. آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر مہینے ہماری پرفارمنس بہتر ہوتی جائے گی, اور اگر کسی نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی, حکومت نہیں چھوڑیں گے, ری الیکشن کروا کے بڑی میجورٹی لے کے واپس آئیں گے. ٹھیک, لیکن آپ کا اپنا کوئی وزیر کرپشن میں ملوث نہیں. اگر مجھے کسی کے اوپر, میں سب کو کہہ رہا ہوں, اگر کوئی وزیر کے اوپر کوئی کرپشن کی چیز ہے مجھے بتائیں, میں ایکشن لوں گا. نوکریاں لگوانا کرپشن ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے ان کو پورا ایڈریس کیا ہے کہ آپ کسی کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, یعنی اگر ایک گورنمنٹ سرونٹ صحیح کام نہیں کر رہا, آپ اس کی شکایت کریں, اس کو ریموو, لیکن اپنا آدمی نہیں رکھوا سکتے. نوکری لگوانا منع ہے, نوکری سے نکلوانا منع نہیں ہے. نہیں, اگر تو کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ رپورٹ کر سکتے. اور وہ ہم کر کیا رہے ہیں کوشش, یہ آسان نہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں پرابلمز ہیں. دیکھیں, ہوا یہ کہ 3 مہینے تو میں بستر میں پڑا رہا. اس کے بعد مجھے جب آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوا کہ پرانی عادتیں ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, اپنے پٹواری کو رکھوانا شروع ہو گیا, کوئی یہ کرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ ہم کیسے فرق ہے. پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا. آج کوئی اپنا تھانے دار کے پی کے اندر نہیں رکھوا سکتا, کوئی پولیس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اب جب شور بچا, جب یہ مانسیرا سے ہم نے ایس ایس پی کو چینج کیا, تو ہمیں انہیں کہنا پڑا, انہوں نے سمجھا ہم نے کوئی پولیٹیکلی چینج, ہمیں انہیں کہنا, انہوں نے کہا جی یہ وزیر کی وجہ سے چینج ہوا ہے. ہمیں بتانا پڑا کہ ہم ناصر درانی آئی جی کو ہم نے ایشورنس دی ہے کہ پولیس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں سر, اور بریک کے بعد میں راولپنڈی کے واقعات, اس کے بعد جو ملک کی صورتحال ہے اس پہ بات کریں. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے مشرف صاحب پر. دیکھیں, قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. 3 نومبر یا 12 اکتوبر سے لگنا چاہیے. اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں نے اصل میں اتنے اور ایشوز ہیں, میں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہونا چاہیے. آج تک یہ نہیں ہوا. ایک ہے کمزور کے لیے, غریب کے لیے, ایک ہے امیر اور طاقتور کے لیے. یہ سب سے بڑا پاکستان کا المیہ ہے. جس وقت آپ ایک امپلیمنٹ کریں گے اس ملک میں قانون کی بالادستی, ملک خود ہی اوپر آ جائے گا. صرف ایک چیز لے کے لگائیں, جو کانسٹیٹیوشن توڑتا ہے اس کے اوپر لگانا چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین. عمران خان صاحب نے کہا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. راولپنڈی کے واقعے کے تناظر میں وقت تھوڑا سا کم بھی ہوگا, جو حالات بنتے جا رہے ہیں, کچھ لیڈر لیس سا یہ ملک لگ رہا ہے. ایک طرف طالبان سے لڑائی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم خوفزدہ ہیں, لیکن کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ ہم ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, قوم تگڑی ہو جائے. یہ واقعات ہو رہے ہیں, کرفیوز لگ رہے ہیں, لیکن پھر لیڈر لیس قوم نظر آ رہی کیوں؟ بریک کے بعد خان صاحب اس کا جواب. ایک بریک دیتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, خان صاحب کیوں لگ رہا ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیل رہا ہے, اور کوئی اس انتشار سے ملک کو نکالنے آ رہا ہے؟ اصل میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کاشف, اور وجہ یہ ہے کہ حکومتیں, پاکستان کی حکومتیں خود ملیٹنٹ گروپس کو, دہشت گردوں کو, ڈاکوؤں کو خود تحفظ دیتی رہتی ہیں. سیکٹیرین کلرز کو حکومتیں خود تحفظ دیتی ہیں. اس ملک میں تو اب دہشت گرد کی ڈیفینیشن بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ بتا دیں, حکیم اللہ محسود صاحب دہشت گرد تھے یا نہیں؟ وہ تم ادھر کھڑے ہو تو وہ دہشت گرد ہیں, ادھر کھڑے ہو تو وہ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں. آپ کہاں کھڑے خان؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی پاکستان
جو بھی ذمہ دار ہے پاکستان کے اندر بچوں کو مارنے شہریوں کو مارنے کے لیے بے قصور شہریوں کو وہ دہشت گرد ہے جو بھی محسود نے مارے ہیں تو وہ دہشت تو عرض ہے میں کچھ اور بات کر رہا ہوں ہاں جو بھی مارتا ہے وہ دہشت گرد ہے لیکن بات یہ ہے کاشف کہ یہ ہم پہنچے کیسے ہم پہنچے ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے ٹریننگ دی ہم نے ان کو استعمال کیا ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا کہتے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی نہیں میں حیران رہ گیا یہ کس نے کہا آپ سے یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے اور آپ ایک خیر میں نام نہیں لوں گا ایک ٹی وی اینکر تھے وہ لے کے آئے وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ پہ اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں تو مجھے تب سے یہ خیر کافی سالوں کی بات ہے بات یہ ہے کہ کاشف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا پھر ان کو بعد میں پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا روسیوں کے خلاف پھر انہی کو ہی امریکنوں سے پیسے لے کے پھر دہشت گرد بنا دیا تو یہ جو آج ہم یہاں پہنچے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں اب ہمارے سے برے حالات میں قومیں رہی ہیں اور نکل گئی ہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن ایک سسٹمیٹک اپروچ چاہیے اپروچ یہ چاہیے پہلے کہ ڈیل کرے جدھر 1.5 لاکھ ہماری فوج پھنسی ہوئی ہے قبائلی علاقے میں ادھر سے پہلے نکلے ادھر سے نکلنے کا طریقہ ڈائلاگ اور امریکہ سے ڈسٹنس کرنا ہے جب تک آپ امریکہ کی جنگ سے ڈسٹنس نہیں کریں گے اور مجھے جہاں تک پتا ہے حکیم اللہ کی ایک کنڈیشن تھی ڈرون اٹیک ختم کریں کیونکہ ڈرون اٹیک جوڑ دیتے ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ڈرون اٹیک ہوتا ہے کہ یہ ڈرون جو اٹیک ہوا ہے یہ کہتے ہیں پاکستان نے جان کے انٹیلیجنس دی ہے امریکہ ان کو علیحدہ کر دیں اور پھر علیحدہ جو سب کے لیے قانون بنا دیں جو قانون توڑے اس کو سزا دیں آخری سوال خان ابھی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم امریکہ کے قریب آنا چاہتے ہیں خان صاحب ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور سارا کانٹیکسٹ کے مشرف دور میں ہوا اور آپ یعنی کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اپنے حقوق پہ کھڑے ہونا اپنی ساورنٹی کی کو اپہولڈ کرنا مطلب کہ امریکنوں سے لڑانا ہے یعنی وہ امریکہ کے قریب آنے کا مطلب کہ ہم ان کے جوتے پالش کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یعنی اور ہم کیونکہ ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لڑا رہے ہیں یہ یعنی لڑائی اور غلامی کے بیچ میں بھی کوئی جگہ ہے یا آپ لڑیں گے اور یا غلام بنیں گے کیا ایک قوم اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی امریکہ کا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا پاکستانیوں کا کام ہے گورنمنٹ کا اپنے ہمارے ملک کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا 50,000 لوگ مروا کے اور ہر روز لوگ مر رہے ہیں ابھی بھی خون کافی نہیں کیا ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہوئے بہت شکریہ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف ناظرین گفتگو آپ نے سنی اجازت دیجیے اللہ حافظ